نہروں کا جو معاملہ ہے وہ آئے دن مزید بگڑتا جا رہا ہے اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی ہی مضبوط پوزیشن لے چکی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ معاملہ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے نہ نمٹا تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ شاید پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس ایشو کو انڈرسٹیمیٹ کر رہی ہو۔ سب سے زیادہ پوزیشن مشکل پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ آج کے ویلاگ میں ذرا اس پہ بات کریں گے۔ میں ہوں فہد حسین، یہ ہے میرا ڈیجیٹل چینل، اور اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ طور پر اس معاملے پہ گفتگو کریں، یاد رکھیے کہ سبسکرائب ضرور کیجیے گا ہمارے چینل کو، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ تک جو ہے وہ ٹائملی اور تازہ تجزیے پہنچتے رہیں۔ اچھا، اب آج ذرا بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ جو نہروں کا مسئلہ ہے وہ اس وقت لگ نہیں رہا کہ کسی ایک رخ جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، پھنسا ہوا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ٹریفک جام جو ہے وہ مکمل طور پر ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں سے اگر کوئی سلوشن نکالنا ہے تو وہ سلوشن کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کے سامنے کانٹیکسٹ بیان کر دوں کہ یہ معاملہ آج اس وقت کدھر کھڑا ہوا ہے، اور اگر ہم آج پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو وہ کیوں اتنی ضروری ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ حکومت پنجاب نے، فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ موجود ہے ظاہر بات ہے، اور SIFC نے جو کہ اسٹیبلشمنٹ لیڈ ایک ادارہ ہے، انہوں نے مل کر یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو بنایا کہ کس طریقے سے پنجاب کا جو بیرن ایریا ہے ساؤتھ پنجاب میں، اس کو اگر آباد کرنا ہے، اس کو اگر گرین کرنا ہے، اور اس سے ایک ایگریکلچر ریولوشن لے کے آنی ہے، جس سے جو پوری اس کی اس کے تحت ایک لاجک بنی ہے کہ اس سے جب وہاں پہ نہریں نکلیں گی اور وہ جو بنجر زمین ہے اس کو پانی ملے گا تو وہاں پہ کتنی زیادہ جو ہے وہ ایگریکلچر کو بوسٹ ملے گا، اور لوکل اکانومی اور نیشنل اکانومی جو ہے اس کو فرق پڑے گا، اور وہاں پہ جو امپلائمنٹ ہے اس کو بھی کتنا بوسٹ ملے گا۔ تو ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اس کی پوری جو فیزیبلٹی بنی ہے اور اس کے جو بھی ایڈوانٹیجز ہیں وہ بھی بڑے باقاعدہ طور پر ڈیٹیل سے جو ہے وہ ان کو لسٹ کیا گیا، اور اس کے بعد باقاعدہ اس جو پروجیکٹ ہے اس کا جو ہے وہ انوگریٹ بھی اس کو کر دیا گیا، اور اس میں پنجاب کی جو چیف منسٹر تھیں وہ اور اسٹیبلشمنٹ کے جو سینئر ترین لوگ تھے وہ اس میں موجود تھے۔ اب وہ باقاعدہ طور پر وہ پروجیکٹ چل پڑا۔ اس پروجیکٹ میں جو ہے وہ 6 نہریں جو ہیں ان کو بنانا ہے، اور اس سے جو دریائے سندھ ہے اس میں سے پانی نکالنا ہے اور ان نہروں میں ڈالنا ہے، اور ان نہروں کے ذریعے جو ہے وہ پھر اس ایریا کو پانی پرووائڈ کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ تو سارا کچھ ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے۔ پرابلم یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بلیٹڈلی یہ کہا کہ یہ تو اس پروجیکٹ سے تو سندھ کا جو حق ہے پانی پہ وہ مارا جائے گا۔ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ زیادہ شور نہیں کیا، جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہاں سے سندھ کے اندر، وہاں سے یہ شور اٹھنا شروع ہوا، پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر احتجاج شروع کیا، پریشر بلڈ ہونا شروع ہوا، اور اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے باقاعدہ اس کے اوپر اپنا موقف دینا شروع کیا۔ اب اس وقت جہاں پہ صورتحال کھڑی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ سندھ میں یہ ایشو بہت بڑا بن چکا ہے، اور جس طرح پہلے بھی میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ اب ایک جذباتی ایشو بن گیا ہے۔ سندھ کی ایک جو قوم پرست جماعتیں انہوں نے اس کو امبریس کر لیا، انہوں نے کہا یہ سندھ کا حق مارا جا رہا ہے، اور یہ جو وفاق ہے اور خاص طور پہ جو پنجاب ہے وہ سندھ کا حق جو ہے وہ اس سے چھیننے کے چکروں میں ہے۔ اب اس میں جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ جب آپ پنجاب کے لوگوں سے بات کرتے ہیں جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں وہ آپ کو بہت ساری ڈیٹیلز دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس میں ایسا ہوا، ہم نے یہ فیزیبلٹی اسٹڈی کی، اس کے مطابق جو ہے وہ سندھ کا جو بھی آبجیکشن ہے وہ ایکچولی ویلڈ نہیں ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب یہ ٹیکنیکل ایشو رہا نہیں، اس لیے کیونکہ جب پہلے مشاورت ہونی تھی ٹیکنیکل معاملات میں تو شاید وہ ہوئی نہیں۔ اب اس کے اوپر بھی ڈسپیوٹ ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی ایکچولی اس میں انوالو تھی اس وقت جب یہ پلان بنایا جا رہا تھا یا نہیں تھی۔ بہرحال وہ جو ہوا سو ہوا۔ اب اس وقت جو ہے یہ ایک ٹیکنیکل ایشو کی بجائے ایک پولیٹیکل ایشو، ایک ایموشنل ایشو بن چکا ہے۔ اب پرابلم کیا ہے؟ اب میں آتا ہوں کہ جناب یہ تو سخت صورتحال ہے، ابھی تک اس پہ بیان بازی ہو رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے موقف رکھ لیا ہے، اس کے تمام تر لیڈرز جو ہیں وہ بڑے جارحانہ طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس پروجیکٹ کو آگے چلنے دیں گے، اور وہ تو اب کہہ رہے ہیں کہ سیدھی بات ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے یا حکومت پنجاب نے جو ہے وہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو کینسل نہ کیا تو پھر ان کا یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ رہنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہ ایک بڑی یعنی کہ میں تو دھمکی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن یہ ایک ایسا آپشن ہے جس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔
تو یہ ایک ایسی ڈیفیکلٹ سچویشن بن گئی جس میں ابھی تک کوئی ایک جو پارٹی ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. دوسری طرف پی ایم ایل این جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلیں گے, ہم ان کے بغیر جو ہے یہ آگے معاملات کو آگے نہیں بڑھائیں گے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ابھی تک کوئی پیش رفت ہوئی نہیں ہے. باقاعدہ طور پر کہا جاتا ہے کہ جی وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس کا اجلاس بلائیں, وہاں بیٹھ کے گفتگو ہو, نہیں ہوا. جب آپ پی ایم ایل این سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں, ہمیں کرنا چاہیے, ہمارے اتحادی ہیں, ہمارے تو یہ ساتھی ہیں, ان کو تو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. مگر, اور جب مگر کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جی ابھی فی الحال ایسا ہی ہے, ہم بھی پیچھے ہٹنے نہیں جا رہے. کیوں؟ کیونکہ بیسکلی جو وہ نہیں کہہ رہے وہ یہ ہے کہ یہ ایس آئی ایف سی ڈریون پروجیکٹ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کی رول ہے, اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی. اب پرابلم یہ ہے کہ پی ایم ایل این ڈیپینڈنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ پر اور پاکستان پیپلز پارٹی پر, تو اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بیچ بیچ میں چلیں, دونوں کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ناراض نہ کریں. اور شاید ان کا شاید یہ امید بھی ہے, میں امید ہی کہوں گا کہ وہ خود پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائیں اور اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی خود ہی کو ارینجمنٹ ورک آؤٹ کر لیں اور معاملہ جو ہے وہ کسی طریقے سے کسی ایک پاس سے بیٹھ جائے. مگر یہ ہو نہیں رہا. اچھا اب چلیں, یہ تو ہو گیا نون لیگ کا ایشو. لیکن اصل اس میں پرابلم نون لیگ کو نہیں ہو رہا, اصل اس میں پرابلم ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو. کیوں بھلا؟ کیونکہ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو سندھ میں, ایک تو اس کو سندھ میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کا جو بیس ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے پی سے بھی فارغ ہو چکی ہے, پنجاب سے بھی فارغ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے بلوچستان میں ان کی گورنمنٹ ہے, لیکن اس حوالے سے اس کا وہ اتنا تو فیڈریشن میں وزن نہیں ہے, انفارچونیٹلی. ہونا چاہیے, بٹ یہ پھر کسی اور دن بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے بغیر کچھ نہیں. اور اگر اسے یہ پریشر فیل ہو رہا ہے کہ اس کی صوبے کے اندر یہ معاملہ اتنا سیریس ہو گیا, اور یہ کہ ٹھیک ہے جو کانفرنس جماعتیں ہیں جو اس معاملے کو سب سے زیادہ بڑھا رہی ہیں, ان کا ووٹ بینک اس طریقے سے نہیں ہے. ووٹ بینک تو ابھی بھی پیپلز پارٹی کا ہے, کم از کم پچھلے الیکشن کے مطابق تو یہی پتہ لگتا ہے. ایشو اس وقت ووٹ بینک کا نہیں, ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو خطرہ ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ نہروں والا ایشو اور یہ جو ایک نعرہ لگ گیا ہے کہ سندھ کا حق چھینا جا رہا ہے, یہ جو نعرہ لگ گیا ہے, اس سے کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹر بھی یہ نہ سمجھے گی جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمارے حقوق کا سودا کر رہی ہے. اور کیونکہ بار بار قوم پرستوں کی طرف سے ہی کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے تو شروع میں اس پروجیکٹ کو ہاں کر دی تھی. اب وہ کی تھی نہیں کی تھی وہ الگ بات ہے, وہ صدر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ صدر اسمبلی زرداری نے جو ہے وہ اس کو اپروو کر دیا تھا, حالانکہ وہ اپروونگ اتھارٹی نہیں ہے. لیکن یہ جو ایک کہانی بن گئی ہے, یہ ایک بیانیہ بن گیا ہے, یہ ایک طریقے سے ایک پورا کا پورا جو ہے وہ ایک سٹوری ٹیلنگ ہو گئی ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی پہلے ساتھ چل رہی تھی, جب شور مچا اپنے صوبے میں سے تو پھر انہیں خیال ہے کہ نہیں یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, یہ تو ہمیں جو ہے وہ اب اس کاز کے ساتھ جڑ جانا چاہیے. اب پرابلم پاکستان پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے کہ سندھ کے اندر اس کے اوپر جو تنقید آ رہی ہے اس کے پاس اب سپیس کم ہوتی جا رہی ہے. اتنی زیادہ وہاں پہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی تھوڑا سا بھی ریشنل بات کرتی ہے, تھوڑا سا بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھہریں دیکھیں بات سنیں ہم کو طریقہ نکالتے ہیں, ان کے اوپر اور پریشر آئے گا اور ان پہ انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں گی. دیکھا جی ہم تو پہلے کہہ رہے تھے, انہوں نے سندھ کے حقوق جو ہیں وہ بیچ دیے. سو پیپلز پارٹی کے پاس سپیس ہوتی جا رہی ہے کم. اچھا پہلے تو یہ کانفرنس جماعتیں تھیں اور دیگر جو بھی وہاں کے لوگ تھے جو ایک طریقے سے موبلائز ہو رہی تھی پبلک اوپینین. اب جو دیگر چھوٹی جماعتیں مثلا JUIF ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی, وہ بھی اس کے اوپر جو ہے انہوں نے اس کاز کے اوپر چھلانگ لگا دی. پچھلے دنوں وہاں پہ انہوں نے بھی جلسے جلوس کیے. اچھا اب دوسری جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ یہ جو جتنے بھی جلسے جلوس ہو رہے ہیں, جتنے بھی اس میں جو بھی ایک موبلائزیشن ہو رہی ہے پبلک اوپینین کی سندھ میں, اس میں جو تنقید کا جو پرائمری ہدف ہے وہ نون لیگ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو نہیں بنایا جا رہا, وہ تو ہے ہی ہے. اصل تنقید پیپلز پارٹی پہ ہو رہی ہے نا. یہ ہے اصل پرابلم PPP کے لیے کہ وہاں پہ سندھ میں ویئر اٹ میٹرز تنقید پیپلز پارٹی پر ہو رہی ہے. اور وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کا ہے ووٹ بینک, اور یہ ہے ایک پولیٹیکل ایشو. اور بڑے عرصے بعد جو اینٹی پیپلز پارٹی ایلیمنٹس ہیں سندھ میں, انہیں ایک ایسا ایشو مل گیا ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر سخت سے سخت تنقید کر سکتے ہیں اور یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کے ووٹ بینک کے اندر دراڑیں ڈالی جائیں. چنانچہ اب یہ ہو رہی ہے سیاست, اور اس سیاست میں
کا جو سب سے اہم نقطہ ہے جو میں پھر سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ولن بنایا جا رہا ہے، زیادہ بڑا ولن، چھوٹے ولن نون لیگ کو بھی بنایا جا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی تنقید ہو رہی ہے، لیکن جو سب سے بڑا ولن جس کو بنایا جا رہا ہے، جس کے اوپر سب سے زیادہ الزام لگایا جا رہا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ سندھ کا سودا کیا ہے، وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اب ظاہر بات ہے پیپلز پارٹی کو اس بات کا احساس تو ہے، اب جتنا انہیں احساس ہوتا جا رہا ہے اتنا زیادہ ان کی پوزیشن جو ہے اس میں اب زیادہ جو ہے یعنی کہ لچک کم ہوتی جا رہی ہے اور زیادہ اپنی پوزیشن کو ہارڈن کر رہے ہیں۔ ابھی اگلے چند دنوں میں ایک دو اور بڑے اہم جلسے آنے والے ہیں جہاں بلاول بھٹو صاحب نے تقریر کرنی ہے، آپ دیکھیے گا وہاں پہ جو ان کا لب و لہجہ ہوگا وہ لاڑکانہ کی سپیڈ سے زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ انہیں احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے اب سندھ کا مقدمہ انہوں نے لڑنا ہے۔ ابھی یہ ہو رہا ہے کہ سندھ کا مقدمہ ان کے ایکسپینس پر دوسری جماعتیں لڑ رہی جو ان کی اپوننٹس ہیں سندھ کے اندر۔ تو نون لیگ کا تو سندھ میں نہ 3 میں نہ 13 میں، وہ تو الگ ہو کے بیٹھے ہوئے، ان کو پتا ہے کہ جی ہم وی ہیو نتھنگ ٹو لوز، ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جڑی ہوئی ہے۔ ہاں ان کو خطرہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ جی اگر پاکستان پیپلز پارٹی انہیں چھوڑ دے، لیکن انہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر وہ حکومت چھوڑتے ہیں، حکومت میں تو ویسی وہ نہیں ہے، تو وہ کیا چھوڑیں گے؟ وہ یہ چھوڑیں گے کہ جی وہ کہیں گے کہ جی ہم پیپلز پی ایم ایل این کے اتحادی نہیں ہیں، ہم اپوزیشن میں جا کے بیٹھ رہے ہیں، ہم جو ایوان صدر ہے وہ ہم خالی کر رہے ہیں، جو پنجاب کا گورنر ہاؤس ہے وہ ہم خالی کر رہے ہیں، جو کے پی کا گورنر ہاؤس ہے وہ ہم خالی کر رہے ہیں، یعنی ہم یہ تمام ترائنی عہدے چھوڑ کے ہم پھر کدھر جا رہے ہیں؟ تو نون لیگ کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے جو میرا نقطہ تھا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اصل ایشو اب پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ اگر انہوں نے اسٹرانگ پوزیشن لینی ہے تو پھر انہیں جو حکومت چھوڑنے کی دھمکی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، وہ میرے خیال میں سب تو ہے نہیں۔ تو بیچ کا راستہ آپ کیسے نکلے کہ وہ گورنمنٹ میں بھی رہیں، اتحادی بھی رہیں، لیکن سندھ کے اندر جو ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہ اس کا بھی جواب دے سکیں، یعنی وہ سندھ کا مقدمہ بھی لڑ سکیں اور وفاق کا مقدمہ بھی لڑ سکیں۔ اب کیا یہ ناممکن سی بات ہے؟ یہ ہے وہ مشکل ترین صورتحال جس میں آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ پھنس چکی ہے۔ اب وہ کیا کرے گی؟ یہ وہ کروشل وقت ہے، اور اس میں اگر تھوڑا سا پی ایم ایل این کو یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوش مندی سے کام لیا جائے تو ان کا بھی یہ انٹرسٹ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں سے پاکستان پیپلز پارٹی کو فیس سیونگ دے، ان کی جو کمر ہے وہ دیوار سے اس طرح نہ لگائیں کہ پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہ رہ جائے۔ دیٹ وڈ بی بیڈ پالیٹکس۔ تو اب یہ بڑا ہی کروشل ٹائم آ رہا ہے، اور یہ ٹائم زیادہ نہیں ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ دیکھیے بجٹ آ رہا ہے اور بجٹ میں ہوتی ہے ووٹنگ۔ لاسٹ ایئر بھی آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ایک بار کہا تھا کہ جی ہماری کیونکہ معاملات جو ہے ہمارے جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے پورے نہیں ہو رہے تو ہم بجٹ میں جو ہے وہ گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ بہرحال وہ تو خیر الٹیمیٹلی نے دے دیا تھا۔ اب پھر بجٹ آ رہا ہے، اس باری زیادہ سیریس ایشو ہے۔ اس باری بھی اگر وہ گورنمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر جو ان کے خلاف ایک پورا جو ایک نعرہ جو بلند ہو رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے سندھ کا سودا کر دیا، وہ اور زیادہ اونچا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو بجٹ میں رہ گئے کم ٹائم، چند ایک ہفتے رہ گئے، اس سے پہلے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ یہ خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے، جتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، جتنا زیادہ جو ہے یہ معاملہ طول پکڑ رہا ہے، اتنا زیادہ یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے تمام فریقین کے لیے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے سندھ کا مقدمہ لڑنا ہے یا وفاق کا مقدمہ لڑنا ہے، یا وہ کوئی ایسا طریقہ نکال سکتے ہیں سیاسی طور پر جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔